السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الطیار دارالعلاج بھگتا والا، آپ کا میزبان حکیم محمد رفیق بھگتا والا سرگودا پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین و ناظرین حضرات، آج ہمارا موضوع ہے بلغمی دمہ یا جسے اعصابی دمہ کہا جاتا ہے۔ بلغمی دمہ میں جو اعضائے صدر یعنی سینے کے اعضاء ہوتے ہیں، یعنی پھیپھڑے وغیرہ، یہ متاثر ہوتے ہیں کہ ان میں بلغم رطوبات بھر جاتی ہے، یعنی رطوبات کی زیادتی ہو جانے کی وجہ سے سینے کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، یعنی پھیپھڑے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، بلغم کا اخراج مشکل ہو جاتا ہے اور کوشش کرنے کے باوجود بھی بلغم جو ہے وہ خارج نہیں ہوتی اور سفید رنگ کا قارورہ آتا ہے، یعنی پیشاب سفید کلر کا آتا ہے اور پخانہ جو ہے وہ بھی غیر منہدم، یعنی جو انسان کھانا کھاتا ہے تو وہ ہاضمہ نہیں ہوتا، یعنی بغیر ہضم کے وہ براستہ پخانہ خارج ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو دورہ ہے اس کی نوبتیں 2-3 گھنٹے تک ہوتی ہیں، بعض اوقات 1 منٹ سے لے کر 2 گھنٹے تک یا اس سے کم و بیش ہوتی رہتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مریض تنگی تنفس کا، یعنی سانس کی تنگی کا بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے، اور مریض جب اٹھتا ہے تو سر کو پیچھے کیے ہوئے اور سینہ کو آگے کیے ہوئے جو ہے وہ دیوار پکڑ کر اٹھتا ہے۔ کھانستے کھانستے مریض کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور مریض کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو اعصابی دمہ ہے یا بلغمی دمہ جو ہے، اس کا جو ہے پھیپھڑوں پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، یعنی پھیپھڑے جو ہیں ان میں بلغم بھر جاتی ہے، ورم اور سوزش ہو جاتی ہے، اور اس کا جو مرکز دماغ ہے اس میں سوزش ہو جاتی ہے۔ اور اس کے دوسرے اسباب یہ ہیں کہ سردی تری کے غلبے کی وجہ سے انسان کے پھیپھڑوں میں یا مریض کے پھیپھڑوں میں رطوبت، بلغم اور ریشہ بھر جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض جو ہے کبھی لیٹتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے اور کبھی کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی مریض کو بہت زیادہ بے سکونی ہوتی ہے اور مریض جو ہے بہت تنگی اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جب تک بلغم کا اخراج نہ ہو اس وقت تک مریض کو سکون نہیں ہوتا۔ جب مریض کی بلغم خارج ہو جائے تو مریض کو کچھ لمحات کے لیے سکون آ جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اس میں جو چیزیں مریض کو یا لوگوں کو بلغمی دمہ کرنے کی وجوہات ہوتی ہیں، یعنی جن وجوہات سے یا جن اسباب سے یہ دمہ بلغمی پیدا ہوتا ہے یا اعصابی دمہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اسباب میں سے یہ چیزیں کھانے سے دمہ ہوتا ہے، یعنی کہ ٹھنڈی چیزیں جن میں کدو، توری، ٹنڈے، دال ماش، دال مونگی اور گاجر، مولی اور شلگم اور کھیر، دودھ، لسی یا ٹھنڈے مشروبات جو پینے سے انسان کو جو یا ٹھنڈے فروٹ وغیرہ، کیلا
اور اس قسم کے دوسرے جو ٹھنڈے فروٹ ہیں، سرد سیب وغیرہ، تو حضرات کرامی ان سے پرہیز کرتے ہوئے انسان جو ہے یہ بچ سکتا ہے۔ اور اسی بلغمی اور اعصابی دمے کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دمہ ہے جو کہ دم کے ساتھ جانے والا ہے، یعنی دمہ دم کے ساتھ جاتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ مقولہ بالکل غلط ہے اور سرے سے ہی یہ غلط مقولہ غلط العام مشہور کر دیا گیا ہے اور مریضوں کو ڈرا دیا گیا ہے، اور ڈاکٹروں نے اپنے مستقل اور پکے مریض بنا لیے ہیں۔ حضرات گرامی، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا آسان سا سستا سا نسخہ پیش کرتا ہوں جو ہر جگہ موجود ہے اور آسانی سے بلکہ مفت حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے مریض ہمیشہ کے لیے تندرست اور صحت مند ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ دمہ ہوگا بھی نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ دمہ دم کے ساتھ جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ علاج کرنے سے اس کا دمہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ وہ ہے کیکر، یہ جس کو ہم اردو میں ببول کہتے ہیں، پنجابی میں کیکر کہتے ہیں۔ کیکر کا سک آدھا کلو لے لیں اور اس کو باریک کتر لیں، باریک پیس لیں، اور رات کو 1.5 کلو پانی میں بھگو دیں، اور صبح کو جوش اچھی طرح ابال لیں۔ جب نصف یا آدھا رہ جائے تو اس کو پن چھان کر بوتل میں بھر لیں، اور اس کے بعد ایک چھٹانک صبح، دوپہر، شام کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں۔ تو کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنے کے بعد اگر قے آ جائے تو بہت اچھا ہے، بلکہ آنی چاہیے۔ 2-3 دن میں جب قے آتی رہے گی تو یہ پھیپھڑے اور سینہ بالکل بلغم سے صاف ہو جائے گا، مریض تندرست ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ جو دوائی ہے، یعنی روزانہ 3 ٹائم ایک چھٹانک لینے کی بجائے آدھی چھٹانک استعمال کرائیں، اور اس کے بعد بالکل کبھی دمہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی نسخہ جات ہیں جو کہ قیمتی ہیں، اچھے بھی ہیں، اور ان پہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اور یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جو بے نظیر اپنی مثال آپ اور یہ جو کہتے ہیں کہ دمہ دم کے ساتھ جائے، ان کی یہ جو ضرب المثل ہے یا مقولہ ہے، اس کو یہ نسخہ غلط ثابت